امتحانی بخش نمبر 2 یونٹ 4 تا 6 جنرل سائنس کوڈ نمبر 203۔ سوال نمبر 1 ہے انسان کے نظام ہاضمہ ڈائجسٹو سسٹم کی ساخت اور افعال پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ جواب ہے انسان کے نظام ہاضمہ کی ساخت۔ ہیڈنگ: نظام ہاضمہ سے مراد ایسا نظام ہے جو غذا کے قابل حل نفوذ مرکبات کو توڑنے اور پھر اس کو چبائے جانے کے بعد اسے قابل حل و نفوذ مرکبات میں تبدیل کر دے۔ اس عمل کو مکمل کرنے والے اعضاء مل کر ایک نظام بناتے ہیں، اسے نظام ہاضمہ کہتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے نظام ہاضمہ کے اعضاء۔ انسانی نظام ہاضمہ مندرجہ ذیل اعضاء پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 منہ ماؤتھ، نمبر 2 ایسوفیگس OESOPHAGUS اسوفیگس، نمبر 3 معدہ اسٹمک STOMACH اسٹمک، نمبر 4 چھوٹی آنت اسمال انٹسٹائن SMALL اسمال انٹسٹائن INTESTINE انٹسٹائن، بڑی آنت لارج انٹسٹائن LARGE لارج اور انٹسٹائن INTESTINE انٹسٹائن۔ مندرجہ بالا تمام اعضاء مل کر ایک لمبی نالی جیسی ساخت بناتے ہیں جسے ایلیمنٹری کنال ALIMANTARY ایلیمنٹری، اس کے بعد سیکنڈ ورڈ آپ کا ہے کنال CANAL کنال، ایلیمنٹری کنال کہتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے نظام ہاضمہ کے اعضاء کی ساخت اور افعال۔ نمبر 1 منہ کی ساخت اور ہاضمے کا عمل۔ پہلی ہیڈنگ ہماری سائیڈ ہیڈنگ۔ منہ سب سے پہلا عضو ہے جس میں خوراک سب سے پہلے داخل ہوتی ہے۔ منہ میں دانت موجود ہوتے ہیں جو غذا کو چبانے کا کام کرتے ہیں اور اسے پیس کر چھوٹے چھوٹے ذروں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ منہ میں سلیوری گلینڈز SALIVARY سلیوری گلینڈز کے 3 جوڑے موجود ہوتے ہیں جو سلائیوا SALIVA خارج کرتے ہیں۔ سلائیوا میں ٹائلون انزائم PTYLIN ٹائلن ENZYME سلائیوا میں ٹائلن انزائم موجود ہوتا ہے جو نشاستہ کاربوہائیڈریٹ CARBOHYDRATE کاربوہائیڈریٹس کو گلوکوز شکر میں تبدیل کرتا ہے۔ اس طرح منہ میں 2 طرح سے ہاضمے کا عمل ہوتا ہے: دانتوں کے ذریعے چبا کر ہضم کرنا میکینیکل ہاضمہ کہلاتا ہے، جبکہ سلائیوا کے ذریعے انزائم کے عمل سے ہونے والا ہاضمہ کیمیکل ہاضمہ کہلاتا ہے۔ دوسری ہیڈنگ ہے ایسوفیگس میں ہاضمے کا عمل۔ ڈائجیشن ان اوسوفیگس DIGESTION ڈائجیشن ان OESOPHAGUS اوسوفیگس۔ منہ کے بعد ایک لمبی نالی ہوتی ہے جسے ایسوفیگس کہتے ہیں۔ یہ نالی اوپر سے منہ سے جبکہ نچلی طرف سے معدے میں داخل ہوتی ہے۔ غذا منہ سے گزر کر ایسوفیگس میں داخل ہوتی ہے۔ یہاں ہاضمے کا عمل نہیں ہوتا، یہ صرف منہ اور معدے کے درمیان کنیکشن ہے۔ غذا ایسوفیگس سے گزر کر معدے میں داخل ہوتی ہے۔ نمبر 3 معدے میں ہاضمے کا عمل۔ یہ تیسری ہیڈنگ ہے معدے میں ہاضمے کا عمل۔ ڈائجیشن ان اسٹمک۔ ساخت کے اعتبار سے معدہ ایک تھیلے نما عضو ہے۔ اس کی اندرونی دیواروں میں گیسٹرک گلینڈز GASTRIC گیسٹرک GLANDS گلینڈز موجود ہوتے ہیں۔ یہ گلینڈز خاص قسم کی رطوبت خارج کرتے ہیں جسے گیسٹرک جوس GASTRIC گیسٹرک JUICE جوس کہتے ہیں۔ اس گیسٹرک جوس میں انزائم پیپسین PEPSIN پیپسین ہوتا ہے
جبکہ میوکس MUCOUS میوکس اور ہائیڈروکلورک ایسڈ بھی اس میں موجود ہوتا ہے۔ خوراک ایسوفیگس سے گزر کر معدے میں داخل ہوتی ہے۔ اس ہی وقت گیسٹرک گلینڈ سے خارج ہونے والے گیسٹرک جوس پروٹین پر عمل کر کے اس کو سادہ اجزاء میں تقسیم کر دیتا ہے، اور اس میں شامل ہائیڈروکلورک ایسڈ غذا سے بیکٹیریا اور جراثیم کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اب جزوی طور پر ہاضم شدہ غذا معدے سے نکل کر چھوٹی آنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، چھوٹی آنت میں ہاضمے کا عمل، ڈائجیشن ان اسمال انٹسٹائن۔ چھوٹی آنت معدے کے فوراً بعد موجود ہوتی ہے۔ اس کی دیواریں بھی جوس کا اخراج کرتی ہیں جسے انٹسٹائنل جوس کہتے ہیں، INTESTINAL انٹسٹائنل JUICES جوسز، انٹسٹائنل جوسز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جگر، لیور LIVER لیور، اور لبلبا پینکریاس PANCREAS سے بھی جوسز خارج ہوتے ہیں، سے خارج ہو کر پینکریاس سے بھی جوسز خارج ہو کر چھوٹی آنت میں ایک ڈکٹ کے ذریعے جس میں لیور اس کے علاوہ جگر، لیور LIVER لیور، اور لبلبا پینکریاس PANCREAS پینکریاس سے بھی جوسز خارج ہو کر چھوٹی آنت میں ایک ڈکٹ کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ لیور سے خارج ہونے والا جوس بائل جوس BILE بائل جوس JUIC جوس کہلاتا ہے، جس میں بائل نمکیات وغیرہ ہوتے ہیں جبکہ کوئی انزائم نہیں ہوتا۔ یہ نمکیات چکنائی کے مالیکیولز کو توڑ کر قابل حل بناتے ہیں، یعنی یہ چکنائی کے ہاضمے میں مدد کرتے ہیں۔ جبکہ پینکریاس سے خارج ہونے والے جوس میں انزائم شامل ہوتے ہیں۔ یہ انزائم نشاستہ کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور فیٹس پر عمل کر کے انہیں مزید سادہ اور قابل حل اجزاء میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس طرح چھوٹی آنت میں ہاضمے کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ حل پذیر اجزاء کا خون میں شامل ہونا۔ چھوٹی آنت میں انگلی نما ابھار پائے جاتے ہیں جنہیں ولائی VILLI کہتے ہیں۔ غذا مکمل طور پر ہضم ہونے کے بعد ان ولائی کے ذریعے جذب ہو کر خون کا حصہ بنتی ہے۔ ان ولائز میں خون کی باریک نالیوں بلڈ کیپیلریز BLOOD بلڈ کیپیلریز CAPILLARIES کیپیلریز کا جال بچھا ہوتا ہے۔ خوراک کے ہضم شدہ سادہ ترین اجزاء ان کیپیلریز میں نفوذ کر کے خون کا حصہ بن جاتے ہیں۔ سوائے چکنائی کے تمام اجزاء خون کی نالیوں کے ذریعے ہی جذب ہوتے ہیں، جبکہ چکنائی ولائی میں موجود ایک اور نالیوں کے نظام لیکٹل LACTAL میں داخل ہو کر لمفائی نظام کا حصہ بن جاتی ہے۔ لمفیٹک سسٹم LYMPATIC لمفیٹک سسٹم نظام کے ذریعے خون میں داخل ہوتی ہے۔ 5ویں ہیڈنگ ہے بڑی آنت میں ہاضمے کا عمل، ڈائجیشن ان لارج انٹسٹائن۔ بڑی آنت نظام ہاضمہ کا آخری عضو ہے۔ یہاں ہاضمے کا عمل نہیں ہوتا بلکہ چھوٹی آنت سے غیر ہضم شدہ غذا اور پانی بڑی آنت میں داخل ہوتے ہیں۔ اس غیر ہضم شدہ غذا میں نائٹروجنی مادے فضلہ اور پانی شامل ہیں۔ فضلہ کو آپ بریکٹ میں لکھیں گے۔ پانی زیادہ تر بڑی آنت میں واپس جذب ہو کر جسم کا حصہ بن جاتا ہے، جبکہ پانی دوبارہ جذب ہونے پر غیر ہضم شدہ نائٹروجنی مادہ ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے جسے فضلہ کہتے ہیں۔ یہ فضلہ بڑی آنت کے باہر کے سوراخ اینس ANUS کے ذریعے خارج کر دیا جاتا ہے، یعنی پورے نظام ہاضمہ میں بڑی آنت کا کام فالتو پانی کا جذب کرنا اور فضلے کا اخراج ہے۔ سوال نمبر 2، انسان کے اعصابی نظام کے بارے میں تفصیل سے لکھیں۔ نیورون کی ساخت اور اس کی مختلف اقسام کو آسان الفاظ میں بیان کریں۔ جواب، ہیڈنگ ہے انسان کا اعصابی نظام۔
اعصابی نظام انسان کے جسم کا ایک نہایت اہم اور پیچیدہ نظام ہے جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ نظام جسم کے مختلف حصوں سے معلومات حاصل کرتا ہے اور ان کا تجزیہ کرتا ہے اور پھر مناسب رد عمل رسپانس RESPONSE پیدا کرتا ہے۔ دوسری ہیڈنگ ہے اعصابی نظام کے کام، فنکشن آف نروس سسٹم، FUNCTIONS functions of nervous 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 system SYSTEM system۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے جسم کے اندر اور باہر سے معلومات حاصل کرنا۔ پوائنٹ نمبر 2 دماغ میں ان معلومات پر غور و فکر کرنا۔ پوائنٹ نمبر 3 جسم کے مختلف حصوں کو ہدایت دینا۔ پوائنٹ نمبر 4 تمام حرکات، احساسات، سوچ، یادداشت، بول چال، سیکھنے اور جذبات پر کنٹرول کرنا۔ اعصابی نظام کی اقسام، ٹائپس آف نروس سسٹم۔ اعصابی نظام کی اقسام، ٹائپس آف نروس سسٹم، TYPES ٹائپس آف OF آف نروس NERVOUS نروس سسٹم SYSTEM سسٹم۔ انسانی اعصابی نظام کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 مرکزی اعصابی نظام سینٹرل نروس سسٹم، CENTRAL سینٹرل، NERVOUS نروس، SYSTEM سینٹرل نروس سسٹم۔ نمبر 2 محیطی اعصابی نظام پیریفرل نروس سسٹم، PERIPHERAL پیریفرل نروس، NERVOUS نروس سسٹم، SYSTEM سسٹم۔ نمبر 1 مرکزی اعصابی نظام سینٹرل نروس سسٹم۔ اس نظام میں دماغ، برین اور ریڑھ کی ہڈی میں موجود حرام مغز اسپائنل کارڈ SPINAL اسپائنل CORD کارڈ شامل ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 اس کو ہم نے پوائنٹ وائز لکھنا ہے۔ پوائنٹ 1 تھا کہ اس نظام میں دماغ، برین اور ریڑھ کی ہڈی میں موجود حرام مغز اسپائنل کارڈ شامل ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے یہ جسم کا کنٹرول سینٹرل کنٹرول، یہ جسم کا کنٹرول سینٹر ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 تمام اہم فیصلے، یادداشت، جذبات سیکھنے میں مدد دیتا ہے اور جسم کے تمام افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہیڈنگ ہے دماغ، برین، BRAIN۔ اس کو بھی ہم نے پوائنٹ وائز ہی لکھنا ہے۔ پوائنٹ 1 دماغ، برین انسانی جسم کا سب سے پیچیدہ اور اہم عضو آرگن ORGAN آرگن ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 دماغ کے مختلف حصے مختلف کاموں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ نمبر 3 دماغ ایک حفاظتی باکس میں بند ہوتا ہے جسے کھوپڑی اسکل SKULL کہتے ہیں۔ دماغ کو فنکشنلی FUNCTIONALLY فنکشنلی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ فور برین FORE4 BRAIN برین، مڈ برین MID مڈ BRAIN برین اور ہنڈ برین HIND ہنڈ BRAIN برین۔ اس کے بعد پوائنٹ ہے دماغ کا کام سوچنا، سمجھنا اور یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے پوائنٹ دماغ میں مختلف حسیات کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے، مثلاً سونگھنا، سینس آف اسمیل SENSE سینس آف اسمیل SMELL، چکھنا، سینس آف ٹیسٹ TASTE ٹیسٹ، دیکھنا، سینس آف سائٹ SIGHT سائٹ، سننا، سینس آف ہیئرنگ HEARING ہیئرنگ وغیرہ۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کے علاوہ درد یا تکلیف پین PAIN پین، دباؤ پریشر PRESSURE پریشر، گرمی ہاٹنس HOTNESS ہاٹنس، سردی کولڈنس COLDNESS کے محسوس کرنے کے مراکز بھی دماغ میں ہی ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے حرام مغز اسپائنل کارڈ SPINAL اسپائنل CORD کارڈ۔
पॉइंट 1, स्पाइनल कॉर्ड को हराम मगज़ भी कहा जाता है। पॉइंट 2, स्पाइनल कॉर्ड दिमाग के पिछले सिरे से शुरू होकर पीठ बैक BACK बैक तक जाती है। स्पाइनल कॉर्ड दिमाग और जिस्म के दरमियान राब्ते का काम करती है। मसलन जिस्म के कुछ पैगामात स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए दिमाग में मुंतकिल किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, कुछ अफ़आल स्पाइनल कॉर्ड ख़ुद ही अंजाम देती है। मसलन गर्म शे से हाथ छू जाए तो जिल्द में मौजूद सेंसरी न्यूरॉन्स SENSORY सेंसरी न्यूरॉन्स NEURONS न्यूरॉन्स फ़ौरन पैगाम स्पाइनल कॉर्ड तक लाता है और स्पाइनल कॉर्ड से मोटो न्यूरॉन्स MOTOR मोटो NEURONS, आप इसको मोटर भी कह सकते हैं, वैसे मोटो है। मोटो न्यूरॉन्स हुक्म को हाथ के मसल्स तक लाता है, जिससे हाथ के मसल्स MUSCLES मसल्स सिकुड़ जाते हैं और हाथ गर्म शे से फ़ौरन हट जाता है। इस तरह के रिस्पॉन्स को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। REFLEX रिफ्लेक्स ACTION एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। हेडिंग नंबर 2 है मुहीती आसाबी निज़ाम। मीम ह या तोएं या छोटी है, ठीक है। मुहीती आसाबी निज़ाम यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PERIPHERAL पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की स्पेलिंग हम आपको कई बार बता चुके हैं। पॉइंट 1, ये निज़ाम पूरे जिस्म में फैली हुई नर्व्स NERVES पर मुश्तमिल है। नंबर 2, इस निज़ाम का काम पैगामात को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाना और अहकामात को जिस्म के बाफ्तों तक लाना है। नंबर 3, ये निज़ाम इंसान में मौजूद ये निज़ाम सेंसरी और मोटो न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है। पॉइंट नंबर 3 है ये निज़ाम सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है। नंबर 4, इंसान में मौजूद 12 क्रेनल नर्व्स CRANIAL क्रेनल नर्व्स NERVES नर्व्स और 31 स्पाइनल नर्व्स इसी निज़ाम का हिस्सा हैं। क्रेनल नर्व्स हेडिंग है, साइड हेडिंग, ये दिमाग से निकलने वाली नर्व्स हैं जो कि नाक, कान, आँख, ज़बान, चेहरे के उज़लात, कान, हलक के उज़लात, गर्दन के उज़लात, फेफड़ों, दिल, जिगर और मैदे से वाबस्ता हैं। क्रेनल नर्व्स में सेंसरी, मोटो और मिक्स्ड नर्व्स शामिल हैं। इनका काम देखने, सुनने, सूंघने, बोलने की हिस्सियात दिमाग तक पहुँचाना और वहाँ से मुताल्लिक़ा आज़ा तक अहकामात लाना है। इसके बाद हेडिंग है स्पाइनल नर्व्स, साइड हेडिंग है, ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स हैं। ये धड़, बाजू, टांगों और अंदरूनी अज़ा से वाबस्ता हैं। स्पाइनल कॉर्ड के कुछ आसाब, दूसरा पैराग्राफ है, स्पाइनल कॉर्ड के कुछ आसाब जब स्पाइनल कॉर्ड में दाखिल होते हैं तो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। नंबर 1 सेंसरी न्यूरॉन, नंबर 2 मोटर न्यूरॉन। सेंसरी हिस्सा दिमाग में चला जाता है जबकि मोटर हिस्सा हराम मगज़ किसी मसल्स या उज़ू में चला जाता है। इसी तरह जिस्म से कुछ पैगामात दिमाग तक बज़रिए स्पाइनल कॉर्ड जाते हैं और दिमाग से अहकामात भी हराम मगज़ के रास्ते ही उज़लात तक आते हैं, यानी हराम मगज़ स्पाइनल कॉर्ड दरमियानी वसीले का काम करता है। हेडिंग है मुहीती आसाबी निज़ाम की अक़साम, टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मज़ीद 2 अक़साम में तकसीम होता है। नंबर 1 सोमेटिक नर्वस सिस्टम SOMATIC सोमेटिक, NERVOUS नर्वस SYSTEM सिस्टम। नंबर 2 ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम AUTONOMIC ऑटोनोमिक, NERVOUS नर्वस SYSTEM सिस्टम। नंबर 1 हेडिंग सोमेटिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के वो न्यूरॉन्स जो कि इख्तियारी अफ़आल को कंट्रोल करते हैं, यानी वॉलंटियरी VOLUNTARY एक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम तश्कील करते हैं। वो तमाम एक्शन जो हमारी मर्ज़ी के ताबे हों, यानी हमारी विल और विश
پر وقوع پذیر ہوں، WILL will اور OR اور وش WISH وش پر وقوع پذیر ہوں، والنٹری ایکشن کہلاتے ہیں. مثلاً دوڑنا، بھاگنا، تالی بجانا، یعنی تمام کام جو ہمارا اسکیلیٹل مسل کنٹرول کرتا ہے. آٹونومک نروس سسٹم، پیریفرل نروس سسٹم کا دوسرا حصہ ایسے نیورونز پر مشتمل ہوتا ہے جو غیر اختیاری افعال کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ سسٹم آٹونومک نروس سسٹم کہلاتا ہے. مثلاً تمام اندرونی اعضاء کی حرکات جیسا کہ دل کی حرکت، گردے، پھیپھڑے اور معدے کی حرکت وغیرہ. انوالنٹرلی ایکشن، INVOLUNTARY، انوالنٹری ایکشن، ACTIONS ایکشنز انوالنٹری ایکشنز ہیں جو کہ آٹونومک نروس سسٹم کہلاتے ہیں. آٹونومک نروس سسٹم بہت سے نیورونز سے بنے ہوئے گچھوں پر مشتمل ہوتا ہے. یہ گاٹھیں یا گچھے GANGLIA کہلاتے ہیں، گینگلیا کہلاتے ہیں. یہ ڈبل چین پر مشتمل ہوتے ہیں جو کہ ریڑھ کی ہڈی کے دونوں اطراف میں موجود ہوتی ہیں. آٹونومک نروس سسٹم کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. نمبر 1 سمپیٹک نروس سسٹم، SYMPATHETIC سمپیتھیٹک نروس سسٹم، اور نمبر 2 ہے پیرا سمپیتھیٹک، PARASYMPATHETIC پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم. نمبر 1 سمپیتھیٹک نروس سسٹم. نروس سسٹم کا وہ حصہ جو ایمرجنسی حالات کو ڈیل کرتا ہے، یعنی جب ہم ایکسائٹیڈ اسٹیٹ، EXCITED ایکسائٹیڈ، STAT اسٹیٹ میں ہوں، فلائٹ، FLIGHT فلائٹ، اور فائٹ کنڈیشن میں ہوں، FIGHT فائٹ کنڈیشن، CONDITION. اس وقت یہ سسٹم مختلف اعضاء کے کام کی رفتار کو تیز کرتا ہے. مثلاً کسی خوف کی وجہ سے دل کے دھڑکن کا تیز ہو جانا وغیرہ. نمبر 2 پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم. یہ نروس سسٹم کا وہ حصہ ہے جو کہ ہماری ریلیکس اسٹیٹ سے ڈیل کرتا ہے. جب ہم ریلیکس ہوتے ہیں اس وقت ہمارے دل کی دھڑکن کا نارمل رفتار سے دھڑکنا اور دوسرے اعضاء کا نارمل رفتار سے کام کرنا اس سسٹم کے زیر اثر ہوتا ہے. ہیڈنگ ہے نیورونز، NEURONS نیورونز. نیورونز نروس سسٹم کی اکائی ہے. نیورون ایک مخصوص قسم کا خلیہ ہے جو صرف نروس سسٹم میں پایا جاتا ہے. یہ خلیہ پیغام رسانی کے لیے مخصوص ہے. بے شمار نیورونز مل کر نروس سسٹم بناتے ہیں. نیورون کی ساخت، اسٹرکچر آف نیورون، STRUCTURA اسٹرکچر آف NEURON نیورون. ساخت کے اعتبار سے نیورون مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. نمبر 1 سیل باڈی. نمبر 2 ڈینڈرائٹس، DENDRITES ڈینڈرائٹس. نمبر 2 ایکزون. نمبر 1 ایکزون کی سپیلنگ ہے AXON. نمبر 1 سیل باڈی، CELL باڈی. نیورون کا مرکزہ والا موٹا حصہ جس میں نیوکلس موجود ہوتا ہے سیل باڈی کہلاتا ہے. ڈینڈرائٹس، DENDRITES سیل باڈی سے لمبی پتلی پروجیکشن نکلتی ہے، PROJECTIONS. یہ ساختیں پروجیکشنز ڈینڈرائٹس کہلاتی ہیں. ایکزون. نمبر 3 AXON. ایکزون دھاگا نما لمبی اور پتلی شاخ ہے جو کہ اصل میں ڈینڈرائٹس ہی ہے، ڈینڈرائف ہی سے ڈرائیو ہوتی ہیں. ایکزون دھاگا نما لمبی اور پتلی شاخ ہے جو کہ اصل میں ڈینڈرائٹ ہی سے ڈرائیو ہوتی ہے. ہیڈنگ ہے نیورون کی اقسام، ٹائپس آف نیورون. فعل کے اعتبار سے فعل، عین لام. فعل کے اعتبار سے نیورون 3 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1
सेंसरी न्यूरॉन, SENSORY, सेंसरी NEURONS, सेंसरी न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स हिस्सी अज़ा सेंसरी ऑर्गन से एहसासात दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाते हैं। मोटो न्यूरॉन्स, MOTOR मोटर, NEURO न्यूरॉन्स, ये खलिए दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड से अहकामात इफेक्टर्स EFFECTORS तक पहुंचाते हैं। नंबर 3, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, ASSOCIATED, एसोसिएटेड NEURONS न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम बनाते हैं, यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड इन्हीं न्यूरॉन से बनी होती है। सवाल नंबर 3, बीमारी डिजीज़ किसे कहते हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और कितनी अक़साम की होती हैं, तफसील से वजाहत करें। जवाब, बीमारी डिजीज़ DISEASE, तारीफ़, हेडिंग तारीफ़, बीमारी इस कैफियत को कहते हैं जिसमें इंसान के अज़ा और उसके कामों में ख़राबी वाक़ हो जाए और इंसान अपने मामूलात अंजाम ना दे सके। दूसरे अल्फाज में, बीमारी एक ऐसी हालत है जिसमें जिस्म या जहन का कोई हिस्सा नॉर्मल यानी मामूल के मुताबिक काम नहीं करता। जब इंसान के जिस्म में कोई ख़राबी, इन्फेक्शन या गैर मामूली तब्दीली वाक़ हो जाए तो जिस्मानी, जहनी या जज्बाती मसाइल पैदा करे तो उसे मर्ज़ या बीमारी डिज़ीज़ कहते हैं। बीमारी की वजूहात, कॉजेज़ ऑफ डिज़ीज़, CAUSES, कॉजेज़ ऑफ DISEASE, डिज़ीज़। बीमारी की वजूहात को 2 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया गया है। नंबर 1, मौरूसी वजूहात, हेरिडेटरी, HERIDITARY, हेरिडेटरी कॉजेज़, CAUSES, कॉजेज़। नंबर 2, गैर मौरूसी वजूहात, acquired causes, ACQUIRED, acquired, CAUSES, causes। नंबर 1, मौरूसी वजूहात, हेरिडेटरी कॉजेज़। मौरूसी बीमारियों से मुराद वो बीमारियां हैं जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जीन्स, GENE, के ज़रिए दाखिल होती हैं। तमाम ऐसी बीमारियां जो वालिदैन से आइंदा नस्ल में मुंतकिल होती हैं मौरूसी बीमारियां कहलाती हैं, यानी उनकी वजह विरासत है। मसलन कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, सिक सेल्स एनीमिया, SICK, CESSL ANEMIA, और हीमोफीलिया वगैरह विरासती बीमारियों में शामिल हैं। नंबर 2, गैर मौरूसी वजूहात, एक्वायर्ड कॉजेज़, बीमारी की वो वजूहात जो इंसान के माहौल में पाई जाती हैं और इंसान उन्हें अपने माहौल से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल करता है, एक्वायर्ड कॉजेज़ में आती हैं। एक्वायर्ड कॉजेज़ को मज़ीद मुंदरजा झेल ग्रुपों में तकसीम किया गया है। नंबर 1, तबई वजूहात, फ़िज़िकल एजेंट्स, PHYSICAL, फ़िज़िकल एजेंट्स, AGENTS। नंबर 1 ए है दर्जा हरारत, टेम्परेचर, TEMPERATURE, बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी से जिस्म पर मनफी असरात मुरतब होते हैं, जैसे सन स्ट्रोक या फ्रॉस्ट बाइट, FROST, फ्रॉस्ट, BITE, बाइट वगैरह। रोशनी, B, रोशनी, रेडिएशंस, RADIATIONS, रेडिएशंस, तेज़ शुआएँ जैसे एक्स-रे या UV रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, या तापकार एटमी शुआएँ कैंसर जैसी बीमारियों का बाइस बन सकती हैं। नंबर C, बरक़ी करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक करंट, CURRENT, बिजली के झटके से जिस्मानी आज़ा को नुकसान पहुंच सकता है और मौत भी वाक़ हो सकती है। नंबर D, शोर और दबाव, नॉइज़ एंड प्रेशर, NOISE, नॉइज़ एंड प्रेशर, PRESSURE, बहुत ज़्यादा शोर से समात मुतासिर हो सकती है और ज़हनी दबाव अल्सर या दीगर जिस्मानी बीमारियों का बाइस बन सकता है। ये तमाम तिब्बी वजूहात इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं और बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत को कम कर देती हैं। नंबर 2,
کیمیائی وجوہات کیمیکل ایجنٹس، کیمیائی عوامل میں وہ تمام مادے شامل ہیں جو جسم میں داخل ہو کر بیماری پیدا کرتے ہیں۔ یہ عوامل قدرتی یا مصنوعی انسان کے بنائے ہوئے ہو سکتے ہیں، یعنی یہ عوامل قدرتی یا مصنوعی بریکٹ میں لکھیے گا انسان کے بنائے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ نمبر اے زہریلے مادے، ٹاکسک سبسٹنس، TOXIC ٹاکسک سبسٹنس، SUBSTANCE سبسٹنس، جیسے آرسینک، سیسا، لیڈ LED لیڈ، مرکری، یہ تمام مادے جسم کے اندر جا کر جگر، گردے اور دماغ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نمبر 2 بی ادویات کا غلط استعمال، ڈرگس ابیوز اور اوور ڈوز، DRUG ڈرگ، ABUSE ابیوز اور اوور ڈوز OVERDOSE اوور ڈوز۔ ادویات کا زیادہ یا غلط استعمال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، جس میں پین کلرز PAIN پین KILLERS پین کلرز کا مسلسل استعمال جگر اور معدے کو متاثر کرتا ہے۔ نمبر سی یعنی نمبر 3 آلودہ پانی یا خوراک میں کیمیکل، کنٹامنیٹڈ فوڈ اور واٹر، CONTAMINATED کنٹامنیٹڈ فوڈ، FOOD فوڈ اور واٹر WATER واٹر۔ زرعی ادویات، پیسٹیسائڈز PESTICIDES یا فیکٹریوں سے نکلنے والے کیمیکلز پانی یا خوراک کو آلودہ کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعے پیٹ کی بیماریاں، کینسر یا اعصابی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ڈی تیزاب، الکلی اور کیمیائی گیسز، ایسڈز، الکلی اینڈ کیمیکل گیسز، ایسڈز ACIDS ایسڈز، الکلی ALKALI الکلی اینڈ کیمیکل گیسز CHEMICAL کیمیکل GASES گیسز۔ اگر تیزاب یا الکلی جسم کے اوپر یا اندر چلے جائیں تو یہ جلد کو جلا سکتے ہیں اور اندرونی اعضاء کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس طرح کیمیکل گیسز مثلاً CO2 کیمیکل گیس مثلاً CO کاربن مونو آکسائڈ اور کلورین وغیرہ سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر دم گھٹنے کا باعث بن سکتی ہیں یا پھیپھڑوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ غذائی قلت میل نیوٹریشن، جب انسانی جسم میں ضروری غذائی اجزاء جیسے پروٹین، وائٹامنز، منرلز، کاربوہائیڈریٹ اور چکنائی وغیرہ کی کمی ہو جائے تو جسم کمزور ہو کر مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلاً اے وائٹامن اے کی کمی سے رات کا اندھا پن، نائٹ بلائنڈنس پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 پروٹین کی کمی سے کوشکور ہو جاتا ہے۔ نمبر سی وائٹامن ڈی کی کمی سے ریکٹس ہڈیوں کی بیماری ہو جاتی ہے۔ غذائی کمی سے جسم کا مدافعتی نظام بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ جراثیمی سرائیتیں، بیکٹیریل انفیکشنز، یہ ہے پوائنٹ نمبر 4۔ بیکٹیریل انفیکشن ہمارے ماحول، جراثیمی سرائیتیں، بیکٹیریل انفیکشنز ہمارے ماحول میں بے شمار جراثیم بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں بے شمار جراثیم بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو کہ خردبینی جاندار ہیں، جو انسان کے جسم میں داخل ہو کر مختلف بیماریاں پیدا کرتے ہیں، اور اگر انسان کا مدافعاتی نظام کمزور ہو تو یہ انفیکشنز تیزی سے پھیلتے ہیں۔ مثلاً نمونیا، نمبر 2 گلا خراب ہونا، اور نمبر 3 تپِ دق یعنی TB کی بیماری وغیرہ۔ نمبر 5 ہے جسمانی مدافعتی نظام میں خرابی، امیون ڈس آرڈر، IMMUNE امیون ڈس آرڈر، DISORDERS ڈس آرڈرز، امیون ڈس آرڈرز۔ مدافعتی نظام جسم کو بیماریوں سے بچانے والا نظام ہے۔ اگر اس نظام میں ڈس آرڈر آ جائے یا یہ نظام کمزور پڑ جائے تو جسم اپنی ہی صحت مند خلیات پر حملہ کرنے لگتا ہے اور بیماریوں سے لڑنے کے قابل نہیں رہتا۔ مثلاً نمبر 1 HIV ایڈز، نمبر 2 ڈائبٹکس ٹائپ 1، نمبر 3 ریموٹائڈ آرتھرائٹس۔ بیماریوں کی اقسام،
بیماریاں مختلف وجوہات کی بنا پر مختلف اقسام میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ درج ذیل عام بیماریوں کی اقسام ہیں۔ نمبر 1، متعدی بیماریاں، انفیکشس ڈیزیز، INFECTIOUS، انفیکشس ڈیزیزز، DISEASES، متعدی بیماریاں۔ یہ بیماریاں جراثیم جیسے کہ بیکٹیریا، وائرس، فنگس یا پیراسائٹس کے ذریعے ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہوتی ہیں، مثلاً نزلہ، زکام، ملیریا، ہیپاٹائٹس۔ نمبر 2، غیر متعدی بیماریاں، نان انفیکشس ڈیزیزز، NON، نان، INFECTIOUS، انفیکشس ڈیزیزز، DISEASES۔ یہ بیماریاں ایک شخص سے دوسرے شخص میں نہیں پھیلتی بلکہ اندرونی خرابیوں، جینیاتی یا طرز زندگی کی وجوہات سے پیدا ہوتی ہیں، مثلاً کینسر، ڈائبٹک، دل کے امراض۔ نمبر 3، ذہنی بیماریاں، مینٹل النس، MENTAL، مینٹل، ILLNESS، مینٹل النس۔ ایسی بیماریاں جو دماغ اور نفسیاتی کیفیت کو متاثر کرتی ہیں ذہنی بیماریاں کہلاتی ہیں، مثلاً ڈپریشن، اینگزائٹی، شیزوفرینیا۔ نمبر 4، جینیاتی بیماریاں، جینیٹک ڈیزیزز، GENETIC، جینیٹک، DISEASES، ڈیزیزز۔ یہ بیماریاں موروثی ہوتی ہیں اور یہ پیدائش کے وقت ہی موجود ہوتی ہیں، مثلاً ہیموفیلیا، تھیلیسیمیا۔ نمبر 5، خودکار مدافعتی بیماریاں، آٹو امیون ڈیزیزز، AUTO، آٹو، IMMUNE، امیون، آٹو امیون، DISEASES۔ ایسی بیماریاں جن میں جسم کا مدافعتی نظام خود اپنے خلیات پر حملہ کر دیتا ہے اور اپنے ہی نارمل خلیات کو تباہ کر دیتا ہے، آٹو امیون بیماریاں کہلاتی ہیں، مثلاً لوپس، LOPUS، ریموٹائڈ آرتھرائٹس وغیرہ۔ نمبر 6، غذائی کمی سے ہونے والی بیماریاں، نیوٹریشنل ڈیفیشنسی، NUTRITIONAL، نیوٹریشنل ڈیفیشنسی، DEFICIENCY، ڈیفیشنسی۔ بہت سے امراض ایسے ہیں جو غذا کے متوازن نہ ہونے کے باعث ہوتے ہیں، ان میں سے چند بیماریاں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، پروٹین اور انرجی کی کمی، پروٹین انرجی میل نیوٹریشن، چکنائی کی کمی اور زیادتی ہونے والے امراض، کاربوہائیڈریٹس کی کمی سے ہونے والے امراض، نمکیات اور معدنیات کی کمی سے ہونے والے امراض، وائٹامنس کی کمی سے ہونے والے امراض۔ سوال نمبر 4، فضلہ ویسٹ، WASTE کیا ہوتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں اور گندگی اور غلاظتوں کو دور کرنے کے کون کون سے مؤثر طریقے موجود ہیں؟ تفصیل سے وضاحت کریں۔ جواب، فضلہ ویسٹ، تعریف، ڈیفینیشن، ایسی تمام اشیاء جو ایک انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد بیکار ہو جائیں فضلہ کہلاتی ہیں۔ عام طور پر غلاظت سے مراد کوڑا کرکٹ، گرد و غبار، گھاس پھوس، ردی کاغذ، کارخانوں کا نکارہ، کیمیائی مواد، گلی سڑی سبزیاں، پھل اور پتے وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انسانی جسم سے خارج ہونے والے ویسٹ مٹیریل جس میں یورین اور اسٹول شامل ہیں وہ بھی فضلہ کہلاتا ہے۔ بالفاظ دیگر، فضلہ ان غیر ضروری یا بیکار اشیاء کو کہا جاتا ہے جو کسی کام کے بعد بچ جاتی ہیں اور ماحول یا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ ہیڈنگ ہے فضلہ کے نقصانات، ڈس ایڈوانٹیجز آف ویسٹ، DISADVANTAGES، ڈس ایڈوانٹیجز آف ویسٹ، WASTE۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے ماحولیاتی آلودگی، فضلہ زمین، پانی اور ہوا کو آلودہ کرتا ہے جس سے جانوروں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ نمبر 2، صحت کے مسائل، کوڑا کرکٹ مچھروں، مکھیوں اور جراثیم کی افزائش کا سبب بنتا ہے جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں جیسے کہ ڈینگی، ملیریا اور ٹائیفائڈ وغیرہ۔ نمبر 3، بدبو اور بدصورتی، جگہ جگہ پڑا ہوا فضلہ بدبو پیدا کرتا ہے اور ماحول کی خوبصورتی کو خراب کرتا ہے۔ جنگلی حیات کو نقصان، جانور اکثر پلاسٹک یا زہریلے مواد کو کھا لیتے ہیں جس سے ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے زمین کی زرخیزی میں کمی، فالتو اور غیر قدرتی مواد زمین میں شامل ہو کر اس کی زرخیزی کو کم کر دیتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے پانی کی آلودگی،
فیکٹریوں کا فضلہ جب دریاؤں یا ندیوں میں ڈالا جاتا ہے تو وہ پانی کو آلودہ کر دیتا ہے، جو انسانوں اور آبی حیات کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب بڑی ہیڈنگ ہے، گندگی اور غلاظتوں کو دور کرنے کے طریقے۔ عام طور پر غلاظتوں کو دور کرنے کے مندرجہ ذیل طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ الف، خشک ذرائع، ڈرائی ریسورسز، DRY ڈرائی ریسورسز، RESOURCES ریسورسز۔ بے، پانی والے ذرائع، واٹر ریسورسز، WATER واٹر ریسورسز، RESOURCES۔ خشک ذرائع، ڈرائی ریسورسز۔ خشک ذرائع سے مراد گندگی کو دور کرنے کے ایسے طریقے ہیں جن میں پانی کا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ کوڑا کرکٹ ڈسٹ بن یا کسی ایک جگہ اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور شہروں میں کارپوریشن کی گاڑیاں انہیں آبادی سے باہر لے جا کر ضائع کر دیتی ہیں۔ خشک ذرائع سے جمع کیے گئے ویسٹ کو مندرجہ ذیل طریقوں سے ضائع کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، گڑھوں میں بھرنا۔ جمع شدہ گندگی اور کچرے کو شہروں سے قریب موجود گڑھوں میں ڈال دیا جاتے ہیں اور اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ یہ گڑھے آبادی سے دور ہوتے ہیں تاکہ ان گڑھوں میں موجود گندگی پر آنے والے مچھر اور جراثیم آبادی کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ نمبر 2 ہے خندقوں میں بھرنا۔ خ نون دال قند، اس کے بعد قاف واو نون غنہ، خندقوں میں بھرنا۔ اگر شہر کے باہر قدرتی گڑھے موجود نہ ہو تو پھر خود گڑھے کھودے جاتے ہیں جو کہ خندق کہلاتے ہیں۔ شہر سے باہر غلاظتیں دور کرنے کے لیے 60 سینٹی میٹر چوڑی اور 45 سینٹی میٹر گہری خندقیں کھودی جاتی ہیں اور ان میں گندگی کی 30 سینٹی میٹر ہوتی موٹی تہ بچھا کر اس پر مٹی کی تہ ڈال دی جاتی ہے۔ کچھ عرصے بعد خندقوں میں موجود یہ گندگی اعلیٰ قسم کی کھاد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے جلا کر ختم کرنا۔ اس طریقے میں کاکروپ خشک کچرے کو گاڑیوں کے ذریعے شہر سے باہر لے جاتے ہیں اور کھلی جگہ میں اسے جلا کر ضائع کر دیتے ہیں۔ کچرے کو جلانے کا عمل 2 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو اسے کھلی جگہ پر اکٹھا کرنے کے بعد جلایا جاتا ہے یا پھر اینٹوں کی بھٹی بنا کر جلایا جاتا ہے۔ جلنے کے عمل سے کوڑا کرکٹ نائٹروجن، کاربن اور کنکر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ری سائیکلنگ۔ نمبر 4 ہے ری سائیکلنگ، RECYCLING۔ خشک فضلہ جیسے پلاسٹک، کاغذ، دھاتیں اور شیشہ دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ماحول کو صاف رکھنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ نمبر 5 ہے انرجی ریکوری، ENERGY انرجی ریکوری، RECOVERY۔ کچھ خشک فضلہ جیسے لکڑی یا مخصوص پلاسٹک کو جلا کر حرارت میں یعنی توانائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ کچھ خشک فضلہ جیسے لکڑی یا مخصوص پلاسٹک کو جلا کر حرارت یعنی توانائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، پانی والے ذرائع، واٹر ریسورسز۔ ایسے طریقے جنہیں غلاظت دور کرنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جائے، یہ طریقہ خشک طریقے کی نسبت بہتر طریقہ ہے۔ اس میں انسانی صحت کو نقصان کا احتمال بھی کم ہوتا ہے۔ پانی کے ذریعے گندگی کو بہانے کے لیے مندرجہ ذیل طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، فلش سسٹم۔ یہ سب سے عام اور کم وقت لینے والا صاف ستھرا طریقہ ہے۔ نمبر 2، اس میں پانی کی وافر مقدار میں ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس میں گندا پانی اور غلاظتیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ پائپوں میں سے گزر کر زمین دوز نالیوں میں پہنچتی ہیں۔ نمبر 3، اس میں زمین سے اوپر چبوترا بنا کر اس میں واٹر کلوزڈ WC لگایا جاتا ہے۔ اس کے نچلے سرے کو ایک ایس نما پائپ سے ملا کر پانی کی نکاسی والے پائپ سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس پائپ کو واٹر سیل WATER واٹر سیل SEAL سیل کہتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پانی کے ذریعے غلاظتوں کو بہانے کے لیے ٹنکی استعمال کی جاتی ہے جس میں ایک ہینڈل لگا ہوتا ہے جس کو دبانے سے پانی WC میں آ جاتا ہے اور غلاظتوں کو بہا کر زمین میں پہنچا دیتا ہے۔ سیوریج سسٹم۔ نمبر 2 ہے سیوریج سسٹم۔ یہ ایک منظم نظام ہے جو چھوٹی نالیوں، پائپوں، بڑے نالیوں اور گٹر وغیرہ پر مشتمل ہے۔ گھروں کی غلاظت اور گندگی نالیوں کے ذریعے بڑے پائپوں میں آتی ہے، وہاں سے زمین سے گٹر سے ہوتی ہوئی بڑے گندے نالے میں چلی جاتی ہے۔
بڑا نالا عموماً اگر شہر کے قریب سمندر میں موجود ہو تو تمام گند اسی سمندر میں منتقل کر دیتا ہے۔ نمبر 3 ہے سیپٹک ٹینک، SEPTIC، سیپٹک TANK ٹینک۔ سیپٹک ٹینک کا استعمال بہترین طریقہ کار ہے۔ اس طریقہ کار میں سب سے پہلے غلاظتوں کو ایک تالاب میں جمع کیا جاتا ہے اور کچھ عرصے تک چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تالاب میں رہنے سے گندگی میں موجود ٹھوس اجزاء تہنشین ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور غلاظتوں پر پیدا ہونے والے جراثیم ان ٹھوس اجزاء کو ختم کر کے مائع میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر اس مائع کو پائپوں کے ذریعے تالابوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں سے اس پانی کو کاشتکاری کے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے ڈرینیج سسٹم، DRAINAGE، ڈرینیج SYSTEM سسٹم۔ شہروں کے مضافاتی علاقوں میں پانی کے اخراج کے لیے کچی اور کھلی نالیاں ہوتی ہیں جن میں پانی جمع ہو کر مکھیوں اور مچھروں کی افزائش کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے کارپوریشن پختہ نالیاں تعمیر کرتی ہے جو کہ وی طرز کی ہوتی ہیں تاکہ صفائی میں آسانی رہے۔ یہ نالیاں ڈرینیج سسٹم بناتی ہیں۔ ڈرینیج سسٹم ایسے مٹیریل سے بنایا جاتا ہے جو پانی اور غلاظتوں کو اپنے اندر جذب نہ کر سکیں۔ کہیں کہیں ڈرینیج سسٹم زمین کے اندر ہوتے ہیں جو کہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے DNA پر تفصیلی نوٹ لکھیے۔ آپ نے D لکھنا ہے، N لکھنا ہے اور A لکھنا ہے اور تینوں کیپٹل لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جواب ہے DNA تعریف ڈیفینیشن۔ DNA کا مکمل نام ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ ہے۔ DEOXY ڈی آکسی، RIBO رائبو ڈی آکسی رائبو، NUCLEIC نیوکلک، پھر اس کے بعد ایسڈ ACID۔ ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایک ورڈ ہے اور اس کے بعد ایسڈ، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ۔ یہ ایک پیچیدہ مالیکیول ہے جو کہ تمام جانداروں کے جسم میں پایا جاتا ہے۔ یہ مالیکیول خلیے کے نیوکلیس میں موجود ہوتا ہے اور اس میں تمام جینیاتی معلومات، جینیٹک انفارمیشن محفوظ ہوتی ہے۔ GENETIC جینیٹک انفارمیشن، INFORMATIONS انفارمیشنز۔ ہیڈنگ ہے DNA کی ساخت، اسٹرکچر آف DNA، STRUCTURE اسٹرکچر آف DNA۔ DNA کی ساخت ڈبل ہیلکس کی شکل میں ہوتی ہے، DOUBLE ڈبل، HELIX ہیلکس۔ DNA کی ساخت کو جیمز واٹسن اور فرانسس کرک نے 1953 میں دریافت کیا تھا۔ اس کی ساخت میں 2 زنجیریں سیڑھی کی طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ ہر زنجیر نیوکلیوٹائڈ سے مل کر بنتی ہے۔ یہ نیوکلیوٹائڈ NUCLEOTIDE DNA کی اکائی کہلاتا ہے۔ DNA 4 قسم کے نیوکلیوٹائڈ سے مل کر بنتا ہے جبکہ ہر نیوکلیوٹائڈ مندرجہ ذیل اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 شوگر، ڈی آکسی رائبوز شوگر۔ نمبر 2 فاسفیٹ گروپس۔ نمبر 3 نائٹروجنی اجزاء، نائٹروجینیس بیسز۔ میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ نمبر 1 شوگر، DEOXY ڈی آکسی، RIBOS ڈی آکسی رائبوز شوگر، SUGAR شوگر۔ فاسفیٹ گروپ، PHOS فاسفیٹ گروپ، GROUP گروپ۔ نائٹروجینس اجزاء، نائٹروجینس بیسز، NITROGENOUS نائٹروجینس بیسز، BASES بیسز۔ نائٹروجینس بیسز 4 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایڈینین ADENINE کیپٹل A سے اس کو ہم لکھتے ہیں۔ تھائمین THYMINE تھائمین، اس کا سمبل ہے T کیپٹل T۔ گوانین GUANINE اس کا کیپٹل ہے کیپٹل G۔ اور سائٹوسین CYTOSINE اس کا سمبل ہے C کیپٹل C۔ DNA کی زنجیریں ایڈونین ہمیشہ تھائمین سے جبکہ گوانین ہمیشہ سائٹوسین سے جڑا ہوتا ہے۔ DNA کی زنجیر میں ایڈونین ہمیشہ تھائمین سے اور جبکہ گوانین ہمیشہ سائٹوسین سے جڑا ہوتا ہے۔ جین ہیڈنگ ہے GENE۔ DNA کا مخصوص
حصہ جو کہ خاص بایولوجیکل انفارمیشن رکھتا ہے جس جین کہلاتا ہے۔ جین میں نیوکلیوٹائڈ ایک خاص ترتیب رکھتے ہیں جو کہ نئی نسل کو وراثتی معلومات ایک سیل میں موجود تمام جینز کو جینوم کہتے ہیں۔ انسانی جینوم میں تقریباً 20,000 سے 25,000 جینز موجود ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی کے ہر مرحلے اور ہر دور کی تمام خصوصیات اسی جینوم کے زیر ہدایت اور زیر کنٹرول ہوتی ہیں۔ انسانی جینوم میں تقریباً 3.2 بلین بیس پیئرز بیس پیئرز پیئرز موجود ہوتے ہیں۔ ڈی این اے کے کام، فنکشنز آف ڈی این اے، FUNCTIONS، فنکشنز آف ڈی این اے۔ نمبر 1، وراثتی معلومات کا ذخیرہ، ہیڈنگ ہے یہ۔ ریپوزیٹری آف ہیریڈیٹری، REPOSITORY، ریپوزیٹری آف ہیریڈیٹی، HEREDITARY۔ انفارمیشن، اب نیچے ہیڈنگ ڈالیے گا انفارمیشن کی، اس کے بعد ہے ڈی این اے تمام جانداروں کے وراثتی خواص یعنی جینیاتی معلومات اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے پروٹین کی تیاری، پروٹین سنتھسس، PROTEIN، پروٹین SYNTHESIS، سنتھسس۔ ڈی این اے سیل میں پروٹین بنانے کے عمل کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ڈی این اے کا ایک مخصوص حصہ جین اور RNA کے ذریعے ہدایات دیتا ہے۔ ہیڈنگ ہے خلیوں کی نشو و نما اور فعالیت، سیل گروتھ اینڈ فنکشنز، CELL سیل، GROWTH گروتھ اینڈ فنکشنز، FUNCTIONS فنکشنز۔ ڈی این اے خلیوں کی سرگرمیوں، نشو و نما اور تقسیم میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ڈی این اے کی اہمیت، ہیڈنگ ہے امپورٹنس آف ڈی این اے، IMPORTANCE، امپورٹنس آف ڈی این اے۔ انسانی شناخت کے لیے ڈی این اے ایک خاص شناختی کوڈ کی طرح ہوتا ہے۔ مجرمانہ تحقیقات، وراثتی بیماریوں کی تشخیص اور رشتہ داری ثابت کرنے میں ڈی این اے ٹیسٹ استعمال ہوتا ہے۔ جدید حیاتیاتی تحقیق، جینیاتی انجینئرنگ اور دواؤں کی تیاری میں ڈی این اے کا کلیدی کردار ہے۔ ہیڈنگ ہے المختصر، ڈی این اے ایک بنیادی حیاتیاتی جزو ہے جو تمام جانداروں کی جینیاتی معلومات کا امین ہے۔ اس کی ساخت اور افعال اور اہمیت زندگی کے ہر پہلو میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ڈی این اے کی فگر آپ نے بنانی ہے، تصویر آپ نے بنانی ہے۔ اسٹرکچر آف نیوکلیوٹائڈ اور اسٹرکچر آف ڈی این اے، ایک زنجیر سی، دو لڑیاں سی بنا لیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لپٹی ہوئی ہوں، تو یہ آپ کا اسٹرکچر آف ڈی این اے بن جائے گا۔ اور اسٹرکچر آف نیوکلیوٹائڈ، NUCLEOTID، نیوکلیوٹائڈ کے لیے آپ جیسے گھر بناتے ہیں، آپ نے دو برابر لکیریں تھوڑے فاصلے سے کھینچی اور نیچے سے ان کو ملا دیا تو وہ ایک پیالے کی طرح بن جائے گا۔ پھر اس کے اوپر آپ تکون بنا دیں ایک، تو یہ چھت بن جائے گی، یہ ہے شوگر۔ اس کے اوپر ایک الٹے ہاتھ کی طرف سیدھی لکیر کھینچ دیجیے، الٹا ہاتھ کی طرف جاتی ہوئی 45 ڈگری کے اینگل پر، اور ایک اوپر اس کے کنارے پہ گول بنا دیں، اس پہ P لکھ دیں۔ اب دوبارہ ڈبے کے پاس آ جائیں جہاں آپ نے شوگر لکھا ہے، اور اس کی بیس کے ساتھ ہی ایک مستطیل ڈبہ بنا کے اس پہ نائٹروجن لکھ دیں، تو یہ شوگر اور نائٹروجن مل کر آپ کا اسٹرکچر آف نیوکلیوٹائڈ بنا دے گا۔ الحمدللہ آپ کا اسائنمنٹ نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ دوبارہ وضاحت کر دیتی ہوں کہ بہت ساری اسپیلنگس میں بتا رہی ہوتی ہوں، یا جیسے میں نے ابھی فگر کو ڈسکرائب کیا بنانے کے لیے، تو یہ ہمارے ان ساتھیوں کے لیے ہیں جو صرف ہماری آواز کے دوست ہیں، تصویر کے دوست نہیں ہیں، تو انہیں سن کر ہی چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا ہے، لہٰذا ان کے لیے ان چیزوں کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو دیکھ بھی رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا اریٹیٹنگ ہو، لیکن یہ سوچ کر اس خیال سے ان تمام چیزوں کو محسوس نہ کیا کریں کہ کسی کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ آپ کے لیے تو شاید ریپیٹیشن ہے، لیکن کسی کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی نعمت کو سلامت رکھے، اور جن کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی سننے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔